مجھے وہ میری لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ چاہیے جو کہا کرتی تھی کہ میں 200 یونٹ سے کم بجلی فری دوں گی. مجھے بلاول بھٹو زرداری وہ والا چاہیے جو کہتا تھا میں 300 یونٹ بجلی فری دوں گا. لیکن آج ایک عام آدمی, چاہے وہ غریب کسان ہو, چاہے وہ بزارہ ہو, چاہے وہ سرکاری آفیسر ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ دکاندار ہو, وہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہو, کیا بجلی, گیس اور پیٹرول کیا یہ اس کی کمائی نہیں کھا جاتی؟ کیا میاں بیوی کے درمیان طلاق کی باعث جو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اس کی وجہ یہ مہنگائی نہیں ہے؟ ٹروما سینٹر عثمان بزدار صاحب کے دور سے بنا, 4 سال پہلے بنا, اس کو بھی انہوں نے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا نام دے دیا. تو ہماری جو موجودہ سی ایم صاحبہ ہیں ان کی حکومت نے اس کو مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے نام سے منسوخ کر دی. کہ اگر آپ نے ایسا کر دیا ہے تو یہ افسوس کا عمل ہے, میں اس کو کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرز. پیٹرول 8 روپے, ڈیزل 10 روپے مہنگا. مجھے وہ میرا لیڈر شہباز شریف چاہیے جن کے کلپ سوشل میڈیا پہ ہمیشہ وائرل رہا. جب بھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے وہ کہتے تھے کہ پیٹرول 70 روپے فی لیٹر ہونا چاہیے. 70 روپے فی لیٹر اگر آپ تیل کی قیمت تو حکومت کو کوئی نقصان نہیں. مجھے وہ میری لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ چاہیے جو کہا کرتی تھی کہ میں 200 یونٹ سے کم بجلی فری دوں گی. مجھے بلاول بھٹو زرداری وہ والا چاہیے جو کہتا تھا میں 300 یونٹ بجلی فری دوں گا. مجھے حمزہ شہباز صاحب کی وہ سپورٹ چاہیے, وہ وعدے چاہیے. انہوں نے بھی کئی دفعہ کہا تھا کہ ہم بجلی فری دیں گے. لیکن آج ایک عام آدمی, چاہے وہ غریب کسان ہو, چاہے وہ بزارہ ہو, چاہے وہ سرکاری آفیسر ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ دکاندار ہو, وہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہو, اس کا تعلق کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے ہو, ایون کہ وہ 21ویں گریڈ کا بھی آفیسر ہو, میرا خدا دعا ہے اس کی زندگی, اس کے پاس آپ جائیں, اس سے یہ پوچھیں کہ تم جو انکم جنریٹ کرتے ہو, تم جو تنخواہ لیتے ہو, تم جو انکم کماتے ہو, جو تم اپنی دکان سے لیتے ہو, اس کا میجر چنک کیا بجلی, گیس اور پیٹرول کی مد میں نہیں چلا جاتا؟ کیا 80 سے 90% تمہاری کمائی جو ہے یہ ٹیکسز کی مد میں, بجلی پہ ٹیکسز ختم کر دیے گئے, بجلی پہ سبسڈی ختم کر دی گئی, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگا دی گئی, کاربن لیوی لگا دی گئی, گیس مہنگی کر دی گئی, فکس چارجز مہنگے کر دیے گئے. کیا تمہاری زندگی صبح سے شام تک جو تم محنت کرتے ہو, جو سسٹم میں سٹرگل کرتے ہو, بیوی بچوں سے دور رہتے ہو, کمپرومائز کرتے ہو, ٹکے ٹکے کے بندے کی باتیں سنتے ہو, دھوپ ہو, چھاؤں ہو, 7 سمندر پار جاتے ہو, اس ملک میں رہتے ہو, سخت ترین حالات میں کام کرتے ہو, تمہاری زندگی میں تم 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ بھی کماتے ہو, جیسی تمہاری کمائی ہے ویسا تمہارا لیونگ سٹینڈرڈ ہے. کیا تمہارا سب کچھ یہ 4 چیزیں نہیں کھا جاتی؟ جس طرح شوگر انسان کو کھا جاتا ہے, جس طرح بلڈ پریشر انسان کو کھا جاتا ہے, جس طرح نہ نظر آنے والا غم, نہ نظر آنے والی کیفیت, ایک جس طرح انجانا غم انسان کو کھا جاتا ہے, خوف انسان کو کھا جاتا ہے, اسی طرح کیا یہ 4 چیزیں انسان کو نہیں کھا جاتی؟ کیا یہ اس کی کمائی نہیں کھا جاتی؟ کیا میاں بیوی کے درمیان طلاق کی باعث جو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اس کی وجہ یہ مہنگائی نہیں ہے؟ آپ جا کے پوچھیں سائیکیٹرسٹ سے, آپ جا کے پوچھیں عدالتوں میں جائیں. میرے پروگرام میں ایک لڑکا آیا عدیل صاحب, اس نے مجھے پتا کیا کہا, اس نے کہا بلال شفیق صاحب اج کل حالات پتہ کی نے؟ میں کہا کی نے؟ انہیں کہا یار اسی جدو چھوٹے ہوندے سی نا اسی سنا کرتے سی جی فلاں دے گھر منڈا پیدا ہویا, فلاں دے گھر کڑی پیدا ہوئی, فلاں دی دادی مر گئی, فلاں دا ماما مر گیا. اے چیزاں بڑی کامن سن, حقیقت ہے کی ہے. ہن پتہ سی کی سننے آئے روز یار فلاں دی طلاق ہو گئی, فلاں دی طلاق ہو گئی, فلاں خلا منگ رہی ہے, فلاں طلاق دے رہا ہے, بڈھی نے میاں نو پھڑیا ہے, میاں نے بڈھی نو پھڑیا. انہیں کہا تسی سیول کوٹ آؤ تو صحیح. انہیں کہا 80% وجوہات ہے مہنگائی ہوندی ہے, 80%. انہیں کہا غربت ہوتی ہے, بڈھی بے لگام گھوڑی بن جاتی ہے, یعنی نہیں قابو آندی. کھل کے سنے, اللہ سے میں معافی مانگ کے بات کہہ رہا ہوں. انہیں کہا قابو نہیں آتی, میاں کی عزت ہی کوئی نہیں کرتی. میاں جو ہے وہ ایکسپینڈیچر میٹ نہیں کر سکتا, بیوی خلا مانگتے. انہیں کہا تو بات ادھی بڑھیاں ٹک ٹاک تے نچدیاں پئیاں نے. انہیں کہا میں اکثر دیکھنا تسی ٹک ٹاک کے خلاف پروگرام کرتے ہو. انہیں کہا لوکی کہندے نے اسی کتھوں اپنے ایکسپینڈیچر میٹ کریے, کی کریے اسی. لیکن میں ٹک ٹاک کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, یعنی وہ میرے نبی کا فرمان ہے نا, غربت کفر کے پاس لے جاتی ہے. آپ یہ مجھے بتائیں, آج پیٹرول مہنگا ہوا, چاہے اپوزیشن لیڈر ہو, چاہے ایک حکومتی ممبران ہو, چاہے سرکاری افسران ہو, چاہے ہماری ایلیٹ کلاس ہو, ہماری اشرفیہ ہو, کسی کو فرق پڑا؟ کسی کا آج وہ کوئی کلومیٹر میں کمی آئے گی؟ کسی کی گاڑیاں, اس کے پروٹوکول, سب نمبر والی پلیٹیں والی گاڑیاں آج آپ کو سڑکوں پہ نظر نہیں آئیں گی؟ آج آپ کو وہ جو سیکیورٹی جاتی ہے 20 25 گاڑیاں کے پیچھے, آج کیا وہ کم ہو جائیں گی؟ قطعاً نہیں ہوگی. کم کیا ہوگا آج آپ یہ دیکھ لیں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. ایک عام آدمی کہے گا یار بچی نو ٹیوشن کرانا سی, ہن پیٹرول مہنگا ہو گیا, چلو کتنے جانا گا, انہوں سکول تے رکھیے.
ਬੇਟੀ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖਾਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 1 ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਟਾਈਮ, 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ 2 ਟਾਈਮ, 2 ਟਾਈم ਦਾ ਖਾਣਾ 1 ਟਾਈم। ਘਰ نہیں جاواں اگے پیچھے رہاں گا۔ آدھی دنیا تو گھر میں پنکھے نہیں چلاتی، اے سی نہیں چلاتی، وہ باہر ڈیوٹی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی عام آدمی کے پاس جائیں، رزق حلال کمانے والے کے پاس جائیں۔ ہم لوگوں کو ویسے سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ ہیلتھ کارڈ کافی میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں بند ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ اور جناح ہاسپٹل جو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے نام پہ ہے، وہاں پر ایک ٹراما سینٹر بنا ہے۔ یہ سٹی 42 کی خبر ہے، جو پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ صاحب کا رہے اور اب انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کے رپورٹر نے دی ہے کہ وہاں ٹراما سینٹر عثمان بزدار صاحب کے دور سے بنا، 4 سال پہلے بنا، اس کو بھی انہوں نے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا نام دے دیا، کیونکہ پنجاب میں جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، دل کے امراض کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں جانا اس کی وجہ کیا ہے۔ اچھا، جب انہوں نے اس کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا نام دیا، تو ہماری جو موجودہ سی ایم صاحبہ ہیں ان کی حکومت نے اس کو مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے نام سے منسوخ کر دیا۔ اب میں اس پہ کیا بات کہہ سکتا ہوں؟ تو قومیں زندہ ہوتی ہیں، جو قومیں اپنے لیڈر سے، ہیرو سے پیار کرتی ہیں۔ مجھے کسی کی حب الوطنی پہ، یا میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے اپنے لیڈر سے محبت ہے نہیں یا اپنے ہیرو سے محبت ہے نہیں، تو دلوں کے ہار روزے محشر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ سینے چیر دے گی، سب کچھ یہاں کر دے گی۔ میں کتنا منافق ہوں، یہاں کتنے بھاشن دیتا ہوں، وہ بھی روز محشر یہاں ہو جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسا کر دیا ہے تو یہ افسوس کا عمل ہے۔ میں اس کو کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں کرتا کہ محمد علی جناح کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ بنا ہے کارڈیولوجی، اس میں آپ نے اپنا نام رکھ دیا۔ قومیں تو اپنے ہیروز کے نام سے، چاہے وہ 200 سال، 1400 1800 5000 سال پہلے بھی دنیا سے چلے گئے، ان کے اپنے ہیروز کے نام سے جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بلڈنگز بناتے ہیں، جو رفاع عامہ کی بلڈنگز بنتی ہیں، جہاں رفاع عامہ کے کام ہوتے ہیں، جہاں عوام کی بہتری کے کام ہوتے ہیں، جو روڈز بنتی ہیں، جو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسانیت کی خدمت ہو، وہاں اپنے ہیروز کے نام لکھتی ہے۔ یہاں ہم نے ایک نئی روش پکڑ لی ہے۔ اگر آپ نے چلے اپنا ہی نام رکھنا ہے، آپ نے اپنا ہی نام لکھنا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا نام جو ہے وہ ہمیشہ سدا بادشاہ رابطے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا سدا بادشاہی ہوتی ہے، دنیا چ کدی بادشاہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے آئے تاریخ کا حصہ بن گئے۔ میرے تو 1.5 کلومیٹر بلکہ 150 فٹ دور میں منار پاکستان ہے گا جے، تے بادشاہ مسجد ہے، تے شاہی قلعہ ہے گا، بنان والے کتنے چلے گیا اج، اتنے ویکھو کی ہو رہا جی، انہوں کا نام نشان لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو عام آدمی کو ریلیف دیں۔ آپ نے مجھے اس پہ دکھ ہے، انتہائی شدید دکھ ہے کہ عام آدمی کو ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا، ہم اپنے ہیروز کی قدر کرتے نہیں کرتے، پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔